اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے جہاں اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے وہاں پہ اپنے پیارے، اپنے محبوب انبیاء کا تذکرہ اور ان کا بھی تعارف کروایا ہے۔ اور جس طرح اپنی ذات کے حوالے سے اپنی ذات کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے، انبیاء کی ہستیوں کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے نیک بندوں اور صالحین اولیاء اللہ کا تعارف بھی کروایا ہے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے بغیر کسی انسان کی نجات کا کوئی امکان نہیں، اور انبیاء کی تعلیمات کے بغیر اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور صالحین اولیاء اللہ ان کی رہنمائی کے بغیر انبیاء کی تعلیمات کی پوری شناسائی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول بن کر میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب تشریف لائے، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اور انہوں نے اپنی امت میں منتقل کی، اس امانت کو اب آہستہ آہستہ آگے اہل علم، صالحین، متقی اور اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب اولیاء اللہ قیامت تک اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے، دین کو پھیلاتے رہیں گے، دین کو سمجھاتے سکھاتے رہیں گے۔ اسی لیے جو دعا مجھے اور آپ کو سکھائی گئی، اور ہم کتنی مرتبہ یہ دعا دہراتے ہیں، مسلسل دہراتے ہیں، ہر نمازی ہر رکعت میں کھڑے ہو کر، قبلہ روح ہو کر، مصلی پر آ کر، باوضو ہو کر، ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھے راستے کی تفصیل اللہ اس کی زبان سے کلوا رہے، کہو کون سا سیدھا راستہ آپ کو چاہیے؟ حالانکہ سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو پھر زبان سے کہلوایا کہ نہیں، تمہیں کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، کہیں شیطان دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہ کر دے، تو پکی بات کرو، پوری بات کرو، ساری زندگی اس کو پلے باندھ لو، راستے کا انتخاب کرو، اور راستے پر چلنے والے لوگوں کے بارے میں اپنی زبان سے بطور دعا مانگو کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، بس مجھے وہی راستہ چاہیے۔ چنانچہ اس جملے کو میں اور آپ اہل ایمان، ہر نمازی اپنی زبان سے نماز کی عالم میں باوضو ہو کر، قبلہ روح ہو کر، ہاتھ باندھ کے اللہ سے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جی بس مجھے
اس راستے پر چلا دے، رواں دواں کر دے، اس سڑک پر چلا دے، اس شارع پر رواں دواں کر دے کہ جس پر تیرے وہ محبوب اور پیارے بندے چلتے رہے، جن پر تو نے انعامات، اپنی نوازشوں، اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنے پیار اور اپنی محبت اور اپنی معرفت کی بارش کر دی۔ ایسے لوگوں کا راستہ مجھے چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اے اللہ مجھے انبیاء کے راستے پر چلا دے، نبیوں کے راستے پر؟ ایسا کہا جا سکتا تھا نا، چونکہ نبی سے زیادہ سیدھے راستے پر اور کون ہوگا؟ انبیاء سے زیادہ صراط مستقیم پر اور کون سی ہستی ہوگی؟ تو ایسے کہا جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ایسے فرما سکتے تھے، تعلیم دے سکتے تھے کہ تم یہ کہو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر کہ جس راستے پر تیرے انبیاء چلتے رہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی اچھی دعا ہے، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ انبیاء کا سلسلہ ایک وقت ختم ہو جائے گا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، انبیاء کی تعلیمات باقی رہیں گی۔ اب ان تعلیمات پر چلانے کے لیے انبیاء تو نہیں آئیں گے، انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے صلحاء آئیں گے، اتقیاء آئیں گے، اسقیاء آئیں گے، اولیاء آئیں گے، اہل دین آئیں گے، اہل علم آئیں گے، اہل دانش آئیں گے۔ قیامت تک ایک مسلسل سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت کی صبح تک یہ لوگ موجود رہیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی اللہ کے انبیاء تو تشریف لے گئے، اللہ کے محبوب آقا بھی تشریف لے گئے، تو ہم کس سے پوچھ کر چلیں، کس سے پوچھ کر چلیں؟ بعض دفعہ لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، بظاہر یہ جملہ بڑا قیمتی اور بڑا علمی جملہ معلوم ہوتا ہے کہ جی براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست فالو کرو، ان کو اپنا ایک مقتدا اور پیشوا مانو، بس ان کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن تھوڑا سا رک کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا جائے اور سوچیں کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے عملی طور پہ؟ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے قرآن حکیم اگرچہ عربی نہیں جانتا تو اس نے پڑھا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے وہ نماز کے کبھی قریب ہی نہیں آیا، نماز کو سیکھا ہی نہیں، تو اس کے جی میں آیا، قرآن حکیم نے کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو میں سفر باندھ لیتا ہوں، چلتا ہوں، تو جا کے مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کے پوچھوں گا اللہ کے نبی مجھے بتائیں ذرا یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، چلو اردو زبان سمجھتا تھا، میری خوش قسمتی کہ میں نے اردو بھی کسی معلم سے سیکھی، استاد سے سیکھی، تو مجھے اور کوئی نہیں چاہیے درمیان میں، بس میں چاہتا ہوں براہ راست آپ سے سیکھوں، تو اے نبی جی مجھے بتا دیجئے میں کیسے رکوع کروں، کیسے سجدہ کروں؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور سے اس کو سکھائیں گے؟ اللہ کے نبی تو سکھا کے جا چکے، بتا کے جا چکے، پڑھا کے جا چکے، سارے کا سارا دین امت کے حوالے کر کے جا چکے، فطرت کی زبان میں اس کو آواز آئے گی، وہ بولے بالے انسان کیا کر رہا ہے؟ تیرے پڑوس کے اوپر، تیرے محلے میں، تیرے شہر میں، تیری بستی میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ قیامت تک باقی رہیں گے، ان سے جا کے پوچھو کہ اللہ کے نبی رکوع کیسے کرتے تھے اور سجدہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی رکوع کیسے کرتے تھے اور سجدہ کیسے کرتے تھے؟ مدینہ سے پلٹ کر وہ ادھر آئے گا، اس کی ضرورت ہے کہ وہ ادھر آئے۔ پھر اگر کوئی نادان انسان یہ کہے کہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، اور وہ پڑھا لکھا بھی ہو، اپنے آپ کو عالم بھی کہتا ہو، دینی اسکالر بھی کہتا ہو، اس کی سمجھ پر اگر ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ جب دعا کی تو یہ کہا ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں کون؟ وہ لوگ ہیں کون؟
فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا طبقہ انبیاء کا طبقہ، ان کا مثل کوئی نہیں، ان کی مثال کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا اللہ کا پیارا کوئی نہیں، ان جیسا بلند مرتبے والا کوئی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، بس ان کو اللہ نے چنا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض سے فضیلت دی، اوپر اوپر اوپر، اور چوٹی کے اوپر میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ من النبیین، انبیاء کا طبقہ۔ اگر براہ راست سیکھنے سکھانے کی بات ہوتی تو یہ کافی تھا، بس نبیوں سے سیکھو، انبیاء سے سیکھو، رسولوں سے سیکھو، پیغمبروں سے سیکھو، اللہ کے ان نمائندوں سے سیکھو، بات یہاں ختم ہونی چاہیے تھی۔ اللہ جانتے تھے یہ سلسلہ ختم ہوگا، آخری نبی بن کر حضور آئیں گے، اب کوئی براہ راست سیکھنے والا نہیں سیکھ سکے گا، نہیں سیکھ سکنے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کا تو جھوٹا ہے کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سے، میں تو حضور کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کرتا۔ تو اللہ کہتے ہیں من النبیین والصدیقین، دوسرا طبقہ، والشہداء، تیسرا طبقہ، والصالحین، چوتھا طبقہ۔ چار طبقے اللہ نے بیان فرمایا، یہ چار طبقے ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ جب تک ان کو فالو نہیں کرو گے تم انبیاء تک نہیں پہنچ سکتے، انبیاء تک نہیں پہنچ سکتے۔ سادہ سی مثال ہے، میں اور آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں نا، ہمارے والد گرامی ہیں نا، تو ہم کسی سلسلے کے ساتھ چلتے 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 اپنی باپ کی اولاد بنے، یہ حادثتاً بس آدم علیہ السلام آئے اور میں اور آپ آگے، ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک ایسا ہوگا۔ ایک سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام بنیاد بنے، پھر آگے اولاد آئی، پھر آگے اولاد آئی، پھر آگے اولاد آئی، پھر آگے اولادیں آتی رہیں۔ وہ وقت آیا جب میرے اور آپ کے والد گرامی آئے، ابا جان آئے، ان کی اولاد میں اور آپ پیدا ہوئے، ہماری اولادوں سے آگے نسل چلے گی۔ کوئی کہے ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کو باپ مان لو، یہ درمیان والے باپوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ درمیان والے دادے، پردادے، لکر دادے، یہ شکر دادے، فلاں فلاں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ڈائریکٹ کہہ دو آدم علیہ السلام میرے باپ ہیں۔ کہنے کو بات تو سچی ہے، بات تو ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام میرے بھی ابا، آپ کے بھی ابا، ساری انسانیت کے والد، لیکن درمیان کے سلسلے کو ختم کر کے کیسے ہم اپنا شجرہ نسب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے؟